بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سانحہ گل ٹاؤن پہ ہم گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اس میں لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے ورثاء سے تعزیت کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس معاملے کو 3 دن آج ہونے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن سے میں جتنا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو تمام جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں وہ صرف اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں وہاں پہ جا رہے ہیں، اور کوئی جو ہمارے سوشل ایکٹیویٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، وہ جا کے وہاں پہ ویڈیو بنا کے میئر کراچی کے اوپر تنقید کر کے، پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں جو سب سے اہم جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ وہ 18 سال سے صوبہ سندھ کے اوپر مسلط ہے۔ لیکن کیا صوبہ سندھ پاکستان میں نہیں آتا ہے؟ کہ کتنے افسوس کی یا میں سمجھوں کہ شرم کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جسے ایٹمی طاقت کہتے ہیں، وہ ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کے پاس ایک پلازا میں جس میں 1200 دکانیں بتائی جا رہی ہیں، اس 1200 دکانوں میں اگر آگ لگتی ہے تو ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جہاں پہ کہ وہاں پہ ان لوگوں کو مطلب کسی اچھے طریقے سے باہر نکالا جائے، ریسیو کیا جائے، ریسکیو کیا جائے۔ کہاں ہیں ہمارے جو آرمی کے جو جہاز ہیں؟ کہاں ہے وہ ٹیکنالوجی؟ یہ سب صرف ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں یہاں پہ کہ چلو بھائی ہم نے جو یہاں پہ ہوا اس کو کبھی قدرتی آفات کہہ کے لوگوں کو مروایا جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی نااہلی کہہ کے اس پہ وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ صرف ایک میئر کے اوپر ڈال کے، اور ہم میئر کے اوپر لانتے ماریں، پیپلز پارٹی کے اوپر لانتے ماریں، اور 2-3 دن جو ہے وہ ہم مگرمچھ کی طرح روئیں یا پریس کانفرنس کریں، جذباتی تقریریں کریں، صرف اپنا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بنائیں اور پھر گھر چلے جائیں۔ ہر سال میں سمجھتا ہوں ہر سال کوئی ایک بلڈنگ، کوئی ایک پلازا جلتا ہے، اور اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، تو وہاں پہ کبھی کچے کے ڈاکو لوگوں کو مار رہے ہیں، کبھی قبائلی تکراروں میں لوگ مر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہماری پاکستان گورنمنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جب سندھ کے لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، یا سندھ کے اندر اور جماعتیں جو قوم پرستوں کے علاوہ سیاست کرنے والی وہ اپنے حقوق کے لیے سیاست کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہیں، اور یہ تو کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے کہ پاکستان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کراچی سے 70% ریونیو لینے والا وفاق آج کہاں مرا ہوا ہے؟ کہاں ہے وزیر اعظم؟ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو اخلاقی طور پہ وزیر اعظم ملک کا استعفیٰ دے دیتا، گھر چلا جاتا۔ لیکن یہاں کا نااہل بے شرم وزیر اعظم، جو یہ تو یہاں پہ تو ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے، آج انہوں نے سندھ اسمبلی میں احتجاج کیا، تو ان ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو لوگ وفاق میں منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحت کا وزیر ہے مصطفیٰ کمال ان کا، دوسرا خالد مقبول صدیقی ان کا جو ہے وہ منسٹر بنا ہوا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ سندھ اسمبلی میں ہنگامہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بے شرمی ہے، صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ صرف ہم اپنا سیاسی گراؤنڈ بنائیں اور ہم کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں کہ دیکھو بھائی پیپلز پارٹی تو ایسے ہے، دیکھو بھائی جماعت اسلامی تو ایسے ہے، جماعت اسلامی آئے گی، بھائی ایم کیو ایم تو ایسی ہے۔ اگر تم نااہلو ساری زندگی صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہو گے تو اس ملک اور قوم کے لوگوں کو کیا ایسے ہی مرنا ہے؟ اگر اس ایٹمی ملک کے اوپر کوئی ہمارا دشمن ملک، جو ہم کہتے ہیں نا جب کوئی جنگ کی بات چلتی ہے تو ہمارے عام لوگ بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ایسے کر دیں گے، ہم ہندوستان کو ایسے کر دیں گے، تو میں ان لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو۔ اگر ہندوستان یا کوئی ہمارا اور جو ہمارا دشمن ملک ہے، اگر وہ 4 پلازاؤں میں اسلام آباد، کراچی، کوٹیا اور مختلف جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں ان کی 4 پلازاؤں میں اگر آگ لگا دے تو کیا ہم 48 گھنٹوں میں ایسے جلتے اور مرتے رہیں گے؟ تو یہ تو صرف آگ لگانے کی بات کر رہا ہوں، بم گرانے کی بات تو الگ ہے۔ اگر کوئی ایک بم لگے گا تو یہ ہماری نہ آرمی نظر آئے گی، نہ ہمارے یہ سیاستدان نظر آئیں گے، نہ ہمارے کرپٹ کامورے نظر آئیں گے جو خربوں روپے کے بچیٹیں کھا کے
गाड़ियों में घूम रहे हैं और खुद तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, खुद तो उनकी औलादें बाहर मुल्क में पढ़ती हैं, लेकिन मरने के लिए हमेशा यहाँ का गरीब मजलूम अवाम आ जाता है या हमारे ताजिर भाई आ जाते हैं। दूसरी बात कि वो यहाँ पे जो प्लाजे हैं, मैं समझता हूँ छोटी सी छोटी जो प्लाजा होगी ना, कराची हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो या कोई भी सिंध का शहर हो, वहां पे अगर कोई प्लाजा है तो वहां पे सोसाइटी होती है, वहां पे यूनियन होती है, वहां पे चंदा लिया जाता है, कमेटी के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। तो क्या वो कहां खर्च होते हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी आग बुझाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी? लोगों को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं था? 48 घंटे तक हमारे लोग मरते रहे। अभी भी कह रहे हैं कि आज भी 73 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए ना कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, ना कोई जहाज आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के बाहर ये सारे नाअहल सियासी लुटेरे, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, वो भले जमाती हो, वो पीपले हो, लीगले हो या MQM के जो नस्ल परस्त सियासत करने वाले लोग हों, वो हमेशा सिर्फ आके रोडों पे तमाशा करते हैं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं। कोई लोग उस ज़हनियत में सोचे, कोई लोग उस ज़हनियत में सोचे, लेकिन ये सिर्फ आएंगे, नारेबाजी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चले जाएंगे। और हमारे जो दूसरे जो यूट्यूबर हैं, जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में कोई मेयर की जाके वो उठा रहा है, कोई किसी की उठा रहा है, उन जायलों से भी मैं कह रहा हूं कि जायलों, सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में जो हमारे कौमी इश्यूज हैं उनको दबाने की कोशिश नहीं करो। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम ये व्यूज लेके, अगर तुमने 2-3 लाख व्यूज ले लिए और तुमने यूट्यूब से कमा लिया, तो क्या ये पैसा तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। इसलिए सब लोगों को, जो भी सियासी जमातें हैं, जो भी हमारे कामोरे हैं, जो भी हमारे समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमाएं, जो हमारे सहाफी हैं, जो हमारे वकील हैं, जितने भी बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको एक मेज पे बैठना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो भी, खुसूसन सिंध में जो भी बिल्डिंग बन रही है, जो भी प्लाजा बन रही है, तो उसको ऐसे तरीके से बनाए, उसकी ऐसी तैयारी करें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे वाकयात हों तो वहां मिलकतें जल जाती हैं, बिल्डिंगें टूटती हैं, फिर बनती हैं, लेकिन जो खुदा की दी हुई जिंदगी है वो कभी वापस नहीं आती। और जो अब लोग गए वो वापस नहीं आएंगे। जो जल गया वो चलो, ये जो हमारे ताजिर फिर कमा लेंगे कहीं, तो ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कौन सी प्लानिंग होगी? बस हम ऐसे ही मरते रहेंगे, एहतजाज करेंगे, 3 दिन रोएंगे, 4 दिन सोशल मीडिया पे शोक का ऐलान होगा, 1 दिन दुकानें बंद होंगी, फिर हफ्ते के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, फिर 2027 में कोई और बिल्डिंग जलेगी, फिर और हम रोएंगे और फिर यही होता रहेगा। इसलिए सबको मिलके सिर्फ इस मामले पे सियासत नहीं करो, इंसानियत को सोचो और इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा करो।